الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد باللسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Men are in charge of women as Allah has made one of them superior to the other, and because men spend their wealth for the women, so virtuous women are the reverent ones, guarding behind their husbands the way Allah has decreed guarding, and the women from whom you fear disobedience and first advise them and then do not cohabit with them and lastly beat them. Then if they obey you, do not seek to do injustice to them. Indeed, Allah is supreme great. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی آقا تیرے سوائے قدرت کس کو ملی ہے. آئیے حضرات خلوص و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے داتا و آقا مدنی تاجدار کائنات کے مالک و مختار سید ابرار و خیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی قیب و نزہت جن کی شان انا اعطیناک الکوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے آگے تشریف لائیں درود شریف پڑھتے ہوئے تو آپ کو سننے میں مزہ آئے گا اور مجھے انشاءاللہ کچھ سنانے میں مزہ آئے گا. آپ آگے تشریف لائیں درود شریف پڑھتے ہوئے پڑھیں بلند آواز سے ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے پہچانتے ہیں میں آپ کو پہچانتا ہوں. آئیے چند اشعار بارگاہ رسالت میں نعت پاک کے ملاحظہ فرمائیں. ہاتھ اٹھا کر کہیں بلند آواز سے یا رسول اللہ. چمن میں پھول جو اچھا دکھائی دیتا ہے، چمن میں پھول جو اچھا دکھائی دیتا ہے کہ چمن میں پھول جو
حسن کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، اور میرے حضور کو اپنی طرح بشر جو کہے، میرے حضور کو اپنی طرح بشر جو کہے، کہ میرے حضور کو، میرے حضور کو اپنی طرح بشر جو کہے، وہ آنکھ رکھ کے بھی اندھا دکھائی دیتا ہے، وہ آنکھ رکھ کے بھی اندھا دکھائی دیتا ہے، خدا کرے کہ وہاں جا کے میرا دم نکلے، آئیے شعر محبت سے کہیں یا رسول اللہ، خدا کرے کہ وہاں جا کے میرا دم نکلے، خدا کرے کہ وہاں جا کے میرا دم نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، اور فرشتے شہر مدینہ میں آ کے کہنے لگے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، فرشتے شہر مدینہ میں آ کے کہنے لگے، کہ فرشتے شہر شہر مدینہ میں آ کے کہنے لگے، یہاں بھی خلد کا نقشہ دکھائی دیتا ہے، یہاں بھی خلد کا نقشہ دکھائی دیتا ہے، چمن میں پھول جو اچھا دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ شہر شہر مدینہ ہے، اس کا کیا کہنا، وہ شہر شہر مدینہ ہے، اس کا کیا کہنا، وہ شہر شہر مدینہ ہے، اس کا کیا کہنا، وہاں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، کہ مدینہ رات میں کیسا دکھائی دیتا
کیسا دکھائی دیتا ہے، چمن میں پھول جو اچھا دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی جو محفل سجائی گئی ہے اس کے نسبت نکاح خوانی سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے شہزادہ غوث اعظم کے اس نکاح خوانی کی اس محفل اور نکاح خوانی کی محفل میں نکاح خوانی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس نئی زندگی میں اور آنے والا جو بھی وقت گزرے وہ محبت و اتفاق کے ساتھ زوجین کے درمیان گزرے، اور اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور ہر آنے والی بلا سے محفوظ فرمائے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ نکاح خوانی کی نسبت سے پروگرام ہے تو کچھ اسی سے متعلق گفتگو ہو۔ تو آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے میاں بیوی کے حقوق۔ اب ہر شخص جڑا ہوا ہے اور جو نہیں جڑے ہوئے ہیں وہ بھی جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، رازدار خالق کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں ہر شخص اپنے حقوق و فرائض سے غافل تھا۔ مرد عورتوں سے تو اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے، مگر عورتوں کو ایک باندھی کی حیثیت سے رکھتے تھے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی قدر و منزلت دیتے تھے۔ مگر جب مذہب اسلام کی جلوہ گری ہوئی تو ساری انسانیت کو اس کے حقوق سے آگاہ کر دیا گیا، اور پھر مردوں کے ان کے حقوق بتائے گئے، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے گئے، اور پھر سب کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانون الہی نازل ہوا۔ مردوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے الگ قانون الہی نازل ہوا، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے الگ قانون الہی نازل ہوا۔ ارشاد فرمایا رب کائنات نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ and the women also have rights similar to those of men over them in accordance with Islamic law۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ۔ اسلام عدل و مساوات کا مذہب ہے۔ اسلام نے جس طرح عورتوں پر ان کے شوہروں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق رکھے۔ آج لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسلام پر آج الزام تراشیاں کی جاتی ہیں۔ آج لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیے۔ ایسے لوگوں سے میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جو مقام و مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کی کسی مذہب نے نہیں، اگر دیا ہو تو پیش کریں۔ حقوق میں اسلام نے مرد و عورت دونوں کو برابر رکھا۔ جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح شوہر پر بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ حقوق میں دونوں برابر، البتہ مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ اسی آیت کریمہ میں رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت۔ اور دوسری جگہ رب کائنات نے یوں ارشاد فرمایا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، men are in charge of women
as Allah has made one of them superior to the other, کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. وہ الگ بات ہے کہ مردوں نے حکومت عورتوں کو دے دی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم مرد کو بنایا، افسر مرد کو بنایا. لیکن آج اکثریت کا حال یہ ہے کہ عورتیں حاکم ہیں، مرد غلام، جس کی وجہ سے پورے گھر کا نظام بگڑا. تو رب فرماتا ہے کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی، جیسے عقل و دانائی یعنی سمجھداری میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، نبوت و خلافت میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، جہاد و امامت میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، اذان و اقامت میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، خطبہ و جماعت میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، نماز جمعہ اور نماز عیدین میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی عورت خلیفہ نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، کوئی عورت جہاد و امامت نہیں کر سکتی، کوئی عورت خطبہ نہیں دے سکتی، کوئی عورت اذان و اقامت نہیں کر سکتی، کوئی عورت جماعت نہیں کرا سکتی. اسی طرح عورت مرد کے برابر وراثت سے حصہ نہیں پا سکتی. اسی طرح تکبیر و تشریق میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، حد و قصاص کی شہادت میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، وراثت میں 2 گنا حصہ پانے میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، نسب کو مرد کی طرف نسبت کیے جانے میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، داڑھی رکھنے میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی. اب مرد حضرات، داڑھی مرد کی نشانی، داڑھی مرد کی ظاہری نشانی ہے، داڑھی مرد کی شان ہے. اب مرد حضرات داڑھی مڑا کر نہ جانے اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. بہرحال داڑھی رکھنے میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، امامہ باندھنے میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، نماز و روزے کے کامل طور پر قابل ہونے میں مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی مرد کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں آتا جس میں وہ کامل طور پر نماز و روزے کے قابل نہ ہو، لیکن عورت پر ایسا وقت آتا رہتا ہے جس میں وہ نماز و روزے کے قابل نہیں رہتی، قرآن کی تلاوت کے قابل نہیں رہتی. المختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے. اور پھر آگے رب کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب میری ماں بہنیں کی توجہ کریں. رب فرماتا ہے so virtuous women are the reverent ones guarding behind their husbands the way Allah has decreed guarding. تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں اور حفاظت کرنے والیاں ہیں اپنے شوہر کے پیچھے. یعنی نیک عورتیں وہ ہیں، عورتوں کی بھی فضیلت کم نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ کوئی عالم دین صاحب تقریر کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر جو ظاہر طور پر تقریریں ہوتی ہیں اگرچہ عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، مگر خصوصی ایک موضوع کبھی نہیں ہوتا ہے کسی عالم دین کا کہ وہ عورتوں ہی کے متعلق گفتگو کریں. اب نیک اعمال کریں تو مرد جنت میں جائیں. تو ایک مجمع میں ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی کہ حضرت یہ کبھی کوئی نہیں بتاتا ہے کہ کوئی نیک عورت ہے کہ اس کو بھی جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، صرف مرد حضرات کو بھی جنت ملے گی. سنیں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں حفاظت کرنے والیاں ہیں اپنے شوہر کے پیچھے. یعنی نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا ادب و احترام کرتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے گھر کی، مال کی، سامان کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے. بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم عطا فرمایا. اب حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر النساء
إن نظرت إليها سروتك وإن أموتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفس في مالك ونفسها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت تمام عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، جب تو اسے کسی کام کا حکم دے تو وہ تیری فرما برداری کرے، اور جب تو گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تیرے گھر کی، سامان کی اور تیرے مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یعنی بہترین عورت تمام عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار سے شوہر کا دل خوش کر دے. بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے کسی کام کا حکم دے تو اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کرے. جب اس کا شوہر غائب ہو، جب اس کا شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اپنے شوہر کے گھر کی، سامان کی، مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت. دوسرے حدیث پاک ملاحظہ فرمائے مشکات شریف باب عشرت النساء الفصل الثالث صفحہ نمبر 283 سطر نمبر 7-8 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای النساء خیر قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها. صحابہ اکرام کی مجلس ہے، آقا تقریر فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہتر عورت کون ہے، سب سے اچھی عورت کون ہے، سب سے عمدہ عورت کون ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے، سب سے عمدہ عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے اپنے شوہر کا دل خوش کر دے. جب اس کا شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے، نہ اپنے مال میں اور نہ اپنی ذات میں. یعنی بیوی کے پاس جو مال ہو، چاہے اسے پیر سے ملا ہو، اپنے مائکے سے ملا ہو یا شوہر کا دیا ہوا ہو، اس مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے جس سے شوہر ناراض ہو. اور پھر دوسرے حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا میری ماں بہنیں خصوصی توجہ کریں. مشکات شریف باب عشرت النساء الفصل الثانی صفحہ نمبر 281 سطر نمبر 20-21 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها تدخل من اي باب شاءت من ابواب الجنہ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. حدیث پاک کا ترجمہ سنیں، حدیث پاک کا ٹرانسلیشن ملاحظہ فرمائے. جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. حضرات اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن سارے مرد اور ساری عورتیں ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو بے عمل اور بے نمازی ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو نیک و عبادت گزار ہیں، اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں، نماز کی بھی پابند ہیں، روزے کی بھی پابند ہیں، اللہ نے اگر مال عطا فرمایا ہے تو زکات کی بھی پابند ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار اور خدمت کرنے والی ہے. تو یاد رکھنا جو عورت نیک اور عبادت گزار ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار اور خدمت کرنے والی ہو، اس عورت کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت، نیک اور پرہیزگار عورت، اپنے شوہر کی فرما بردار عورت ایسے 1000 مردوں سے بہتر ہے جو بے عمل اور بے نماز. نیک عورت، عبادت گزار عورت، اپنے شوہر کی فرما بردار عورت ایسے 1000 مردوں سے بہتر ہے جو بے عمل اور بے نماز. فضیلت الگ چیز ہے. اگر عورت کی عمل نیک ہو تو مرد میں فضیلت سے بڑھ جاتی ہے.
اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہ میں نہیں کہتا، اب اپنے نبی کا فرمان سنیں. حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الامرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح وایما امرأة خدمت زوجها سبعة ایام اغلقت عنها سبعة ابواب النار وفتحت لها ثمانية ابواب الجنة تدخل من ایها شاءت بغیر حساب. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور عبادت گزار عورت ہزار بے عمل مردوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. نیک عبادت گزار عورت ہزار بے عمل مردوں سے بہتر ہے. اور وہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہے، تو اس عورت پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے سے چاہے بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. اور جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، اب آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ، یعنی تمہارا کہنا نہیں مانتی ہوں، زبان درازی کرتی ہوں، بد زمانی کرتی ہوں، کہنا نہیں مانتی ہوں، بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکل جاتی ہوں، تو رب فرماتا ہے ان کو محبت سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ. پھر بھی نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے الگ سو، اپنے بستر الگ کر لو. پھر آگے رب فرماتا ہے کہ پھر بھی نہ مانے. رب کائنات نے مارنے کی بھی اجازت دی ہے، مگر فرمایا اس طرح نہیں کہ جسم پر نشان وغیرہ پڑ جائے، اور چہرے پر تو بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں، تمہاری فرما برداری کرنے لگیں، تمہارا کہنا ماننے لگیں، تو پھر ان پر زیادتی کرنے کا راستہ نہ چاہو، پھر ان پر ظلم نہ کرو، پھر انہیں نہ ستاؤ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے. اب دیکھنا یہ ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہے، بیوی پر شوہر کے حق کیا ہے. مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ نمبر 307. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حق الزوج على زوجته ان سألها نفسها وهي على ظهر بعير الا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة ومن حق الزوج على الزوجة الا تصوم تطوعا الا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بيتها الا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے. جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ جب شوہر اسے بلائے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو فوراً حاضر ہو جائے، اگرچہ وہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشت پہ بھی سوار ہو چکی ہو. بیوی پر شوہر کا یہ ہے، بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر کہ اس کی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے. اگر بیوی نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے. اور کریں نفلی عبادت، روزہ نفلی عبادت ہے. روزہ ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت کہ رب خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اتنی عظیم عبادت، لیکن اس اتنی عظیم عبادت سے نفلی روزے سے بھی افضل شوہر کی اطاعت و فرما برداری. پھر فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے
کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے. اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے گی بھی تو وہ قبول نہیں ہوں گے. وہ صرف بھوک اور پیاس ہے, بھوکی رہی پیاسی رہی, اسے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. توجہ کریں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے. اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر گئی تو جب تک واپس لوٹ کر کے آئے گی تب تک آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے, رحمت کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے, اور عذاب کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. اس سے پتہ چلا کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری عورت پر لازم ہے. جب شوہر بلائے دن ہو یا رات ہو, اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بیوی فوراً لبیک کہتی ہوئی حاضر ہو جائے. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہ جائے. اگر گئی تو آسمان کے فرشتے, رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو گویا کہ شوہر کی اجازت لے کر کے گھر سے باہر نکلنا, شوہر کی اجازت لے کر کے نفلی روزے رکھنا, شوہر کی اجازت لے کر کے کہیں جانا, یہ شوہر کا حق ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا عن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی, اس وقت تک عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. اب میری ماں بہنیں خصوصی توجہ کریں اور شوہر کے مقام و مرتبے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اور جب حاضر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر رونے لگ گئی, چہرے کا رنگ بدل گیا. میرے نبی نے دیکھا, ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر فاطمہ کیا بات ہے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزشتہ رات میں اور میرے شوہر آپس میں کچھ خوش طبعی والی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میری زبان سے کوئی ایک ایسا کلمہ نکل گیا جس سے میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو گئے, اور جب میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو میں شرمندہ ہو گئی, اور پھر میں نے اپنے شوہر سے راضی ہونے کے لیے کہا کہ اے میرے سرتاج, اے میرے محبوب, آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہاں تک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ارد گرد 72 چکر لگائے. اللہ, کتنے چکر؟ 72 چکر لگائے. تو 72 چکر لگانے کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے شوہر سے 72 مرتبہ معافی طلب, 72 مرتبہ راضی ہونے کے لیے کہا. ہے آج کوئی خاتون ایسی کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو ایک مرتبہ آ کر کے معافی مانگے؟ حال یہ ہے کہ الٹا مرد کو معافی مانگنا پڑتا ہے. حال ہے کہ نوجوانوں سے پوچھ رہا. اللہ آپ کی زندگی سلامت رکھے, اور جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے اللہ اس میں بے پناہ محبت عطا فرمائے. محبت کیجئے, کوئی منع نہیں, بے پناہ محبت کیجئے. بیوی سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے؟ لیکن ماحول آج ایسا ہے, ایک عالم دین کے پاس ایک صاحب پہنچے, بیٹی کی شادی ہوئی تھی 2 مہینے یا لگ بھگ 1 مہینہ ہوا تھا, تو بیٹا اپنی بیوی کو کہیں گھمانے لے کر چلا گیا. اب ان کے جو والد صاحب تھے اب وہ عالم صاحب کے پاس آئے, ان کے قریبی تعلقات تھے, بولے حضرت بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. تو عالم صاحب نے پوچھا کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, کیسے نکل گیا؟ بولے ابھی 1 مہینہ ہوا شادی کو, بیوی کو گھمانے لے کر کے گیا. تو عالم صاحب نے پوچھا اپنی بیوی کو لے کے گیا ہے کسی اور کی لے کے گیا؟ بولے نہیں, اپنی ہی بیوی کو لے کے گیا. بولے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اپنی کو لے کے گیا, ورنہ آج حال یہ ہے کہ اپنی گھر میں بیٹھے ہوئی ہے دوسرے کی بیوی کو گھما رہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. اگر ہم اولاد کو اچھی تعلیم دیں, اچھا سبق دیں, اچھی تربیت دیں, بیوی سے محبت کریں, پیار کریں. شریعت نے اجازت دی ہے, حضور نے سبق دیا ہے
اور حضور نے یہاں تک سبق دیا ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ کھانا تناول فرمانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو ام المؤمنین جو ہڈی گوشت کی ہوتی تھی تو اس ہڈی سے گوشت چھٹا کر کے کھا لیتی تھی، اور جو ہڈی دسترخوان پر رکھ دیتی تھی تو حضور اسی ہڈی کو اٹھا کر کے چوس لیا کرتے تھے۔ سبحان، یہ حضور نے محبت کا سبق دیا ہے۔ ام المؤمنین گلاس میں پانی لیا اور پانی پی کر کے گلاس رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلاس اٹھایا، جدھر سے منہ لگا کر ام المؤمنین نے پانی پیا ادھر ہی میرے حضور منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے۔ سبحان اللہ، حضور نے محبت کا سبق دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے۔ محبت کرو بیوی سے کرو، کیونکہ وہ آپ کی اپنی۔ تو میں ہمیشہ ایک بات یہ کہا کرتا ہوں جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے کہ بیوی سے محبت کرو، پیار کرو، کوئی منع نہیں ہے، صرف ایک کام مت کرو، بس بیوی کا مرید مت بن گئے۔ مرید بن گئے تو اب بھائی جو پیر صاحب کا حکم ہوگا وہی کرنا پڑے گا، تو نہیں کرنا پڑے گا، نہیں پڑے گا، پیر صاحب کا حکم ہے۔ تو حالات یہی ہے، اللہ نے فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہے، لیکن اب معاملہ الٹا ہے کہ عورتیں حاکم ہیں اور مرد اب جو ہے وہ غلام۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ارد گرد کتنے چکر لگائے؟ 72 چکر، یہاں تک کہ میرے شوہر مجھ سے راضی ہو گئے، خوش ہو کر ہنسنے لگے، اور میں اپنے رب سے ڈر رہی تھی کہ کہیں میرا رب میرے شوہر کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب حضور نے اتنا سنا، حضور کا فرمان سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ اگر علی کو راضی کرنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جاتا تو میں تجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر، غور کریں، فاطمہ اگر علی کو راضی کرنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جاتا تو میں تجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کون فاطمہ الزہرا ہے؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها، کہ جو وہ چیز مجھے ناراض کرتی ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط سے سب لوگوں کا گزر ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ کا گزر ہوگا، اور جس وقت میری بیٹی فاطمہ کا گزر ہوگا اس وقت ایک ندا کرنے والا باطن عرش سے ندا کرتا ہوگا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الصراط۔ اے میدان محشر والو، اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فتمر مع 70,000 جاریۃ من الحور العین کمر للبرق، اور آئیں گی کس شان سے؟ 70,000 حوروں کے بیچ۔ سبحان اللہ۔ کس شان سے آئیں گی؟ 70,000 حوروں کے بیچ میں، اور کیسے گزر جائیں گی؟ فرمایا کمر البرق، جیسے بجلی چمک کر غائب ہو، بجلی چمک کر جیسے غائب ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 70,000 حوروں کے بیچ میں، اور پھر اتنی تیزی سے گزر جائیں گی جیسے بجلی چمک کر کے غائب ہو گئی۔
کس وجہ سے؟ فقط اس وجہ سے کہ جس دن سے پردے کا حکم ہوا اس دن سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک مولا علی کے سوا، حسنین کریمین کے سوا، پیارے مصطفیٰ کے سوا، محرم کے سوا کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ کسی غیر محرم کے دیکھنے کی تو دور کی بات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم یہ تھا کہ نہ دن میں سورج نے دیکھا نہ رات میں چاند نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ نہ دن میں سورج نے دیکھا نہ رات میں چاند نے دیکھا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کے تعلق سے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، یعنی چاند و سورج، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس رضا نازاحت پہ لاکھوں سلام، اس رضا نازاحت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو دنیا میں میرے حکم پر عمل کر کے اتنے پردے کے اہتمام کے ساتھ رہے اس کے جلوس پر بھی کسی کی نگاہ پڑے۔ اس لیے اعلان کرا دیا گیا منادی سے، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الصراط۔ اے میدان محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی فاطمہ گزرنے والی۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ لیکن جب شوہر کی ناراضگی کی بات آئی، توجہ طلب بات اور کرنے کا مقام ہے، میری ماں بہنیں توجہ کریں۔ جب شوہر کی ناراضگی کی بات آئی تو میرے نبی فرماتے فاطمہ اگر علی کو راضی کرنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جاتا تو میں تجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ پھر فرمائے میری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی خوشنودی شوہر کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جو عورت مریم بنت عمران کی طرح، کون مریم بنت عمران؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ فرمایا جو عورت مریم بنت عمران کی طرح عبادت میں مشغول رہے، عبادت کرتی رہے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے کہ عورت کے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل شوہر کی فرما برداری، شوہر کی خدمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک شخص سفر میں گیا۔ جب وہ سفر میں گیا تو اپنی بیوی کو یہ حکم دے کر کے گیا کہ میری غیر موجودگی میں، میری عدم موجودگی میں بالا خانے سے یعنی دوسری منزل سے نیچے بھی نہیں آنا ہے۔ یعنی اگر میں گھر میں موجود نہیں ہوں، ابو صحابی کا مکان دوسری منزل پر ہے، فرمایا جب میں گھر میں موجود نہیں ہوں، میری غیر موجودگی میں، میری عدم موجودگی میں اوپر سے نیچے تک نہیں آنا۔ شوہر یہ حکم دے کر کے چلا گیا۔ اسی دوران اس خاتون کے والد گرامی سخت بیمار ہو گئے۔ اب شوہر کا کچھ پتہ نہیں کب تک آئے گا، آج جیسا دور نہیں، فون کیا پتہ کر لیا کہاں ہو، کب تک آؤ گے۔ اس خاتون نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر سفر میں گئے ہیں، یہ حکم دے کر کے گئے ہیں کہ جب میں گھر پہ موجود نہ ہوں تو میری اجازت کے بغیر، میری غیر موجودگی میں اوپر سے نیچے تک نہیں آنا ہے۔ یا رسول اللہ اس وقت میرے والد گرامی سخت بیمار ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے والد گرامی کو دیکھ کر آ جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خاتون سے کہو کہ اپنے شوہر کی فرما برداری، کچھ نہیں۔ پیغام حضور کا سنا، سر کو جھکا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد خبر ملی کہ اس خاتون کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اس خاتون نے پھر حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے شوہر ابھی تک گھر نہیں آئے ہیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے والد گرامی کا آخری دیدار کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خاتون سے کہو کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔
المختصر یہ کہ اس کی والد کی تجہیز و تکفین و تدفین ہو گئی، دفن کر دیا گیا، لیکن وہ خاتون اپنے شوہر کے حکم سے باہر نہیں گئی۔ جب وہ خاتون اپنے شوہر کے حکم سے باہر نہیں گئی تو اب دفن کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ خوشخبری اس خاتون تک پہنچا دو کہ یہ جو تو نے اپنے شوہر کے حکم پر فرما برداری کی ہے، یہ جو تو نے اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ باپ گنہگار تھا، تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ نے تیرے باپ کو جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ ماں باپ کی اچھی تربیت کا پھل تھا۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتے ہیں، پھر وہ اولاد اس تربیت پر عمل کرتی ہے تو اللہ اس کا اجر ماں باپ کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے۔ اور میری ماں بہنیں توجہ کریں اور جانیں کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہے۔ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ جائے۔ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے سامان کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز کسی کو نہ دے۔ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ شوہر کا مکان، شوہر کا مال، شوہر کا سامان، یہ تمام چیزیں شوہر کی امانت ہے اور بیوی ان تمام چیزوں کی امین ہے۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر کی کسی بھی چیز کو اگر جان بوجھ کر برباد کر دیا تو امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم آئے گا اور اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی۔ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ بیوی ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو جس سے شوہر ناراض ہو۔ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا، بچوں کی پرورش کا، خاص کر شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، کیونکہ بچوں کا اکثر بچپن ماں کی گود میں گزرتا ہے۔ جب بچے کو تربیت اچھی ملے گی تو بچہ عمل بھی اچھا کرے گا، کیونکہ شوہر تو صبح کو چلا گیا شام کو واپس آتا ہے۔ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ بیوی مکان، سامان اور اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے۔ گندی اور میلی کو چلی نہ رہے کہ شوہر نہ دیکھ کر اور دماغ خراب ہو جائے، بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے کہ جب شوہر کی نظر پڑے تو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرے، ان کا ادب و احترام کرے، انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے اور ان کی خدمت میں کوئی کمی باقی نہ رکھے۔ اگر شوہر کے ماں باپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کا صلہ عطا فرمائے گا۔ ورنہ آج کل حال یہ ہے کہ ساس اور بہو کا جھگڑا ایسا عام ہو گیا ہے کہ جس کے سبب آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے، اور کبھی تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ یہ جھگڑا جا کر طلاق پر ختم ہوتا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ساس اور بہو کا جھگڑا اس نام سے سیریل بھی آنے لگے، اور یہ سیریل ہماری ماں بہنیں بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھا کرتی ہیں، تو گویا کہ وہاں دیکھ کر کے سیکھتی ہیں، اس کا پھر گھر کے اندر پریکٹیکل کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب غلط رخ پکڑا ہے تو وہی اپنائیں گی، کاش نبی کی سیرت اپنائی ہوئی ہوتی۔ ساس اور بہو کا جھگڑا عام ہے، جانتے ہیں آپ کو معلوم ہو، جہاں نہیں اللہ حفاظت فرمائے اور جہاں ہو رہا ہے اللہ ان کی مزید حفاظت فرمائے۔ اگر ساس اور بہو کا جھگڑا ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، بہت آسان راستہ ہے کہ ہر بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے اور اپنے سسر کو اپنے باپ کی طرح۔ یہ ذمہ داری ہے لڑکی کے ماں باپ کی کہ جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کریں، اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں عطا فرمائی ہوں گی، جب آپ اپنی بیٹی کو بھی رخصت کریں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کو تربیت، نصیحت اور یہ سبق دے کر کے رخصت کرے کہ بیٹی اب تیرے سسر ہی تیرے باپ ہے، اب تیری ساس ہی تیری ماں ہے۔ ہمیشہ اپنی ساس اور اپنے سسر کی اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کی طرح ان کا ادب و احترام کرنا، اپنے ماں باپ کی طرح ان سے پیار اور محبت سے بات کرنا، کبھی شکایت کا موقع نہ دینا، کبھی کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے کیا سکھا کر کے بھیجا ہے۔
جب ماں باپ اس طرح سے اپنی بیٹی کو نصیحت کر کے یہ سبق دے کر کے رخصت کریں گے اور بیٹی سسرال پہنچ کر کے جب اپنے ماں باپ کی طرح اپنی ساس کی اور اپنے سسر کی خدمت کرے گی، اپنی ساس اور اپنے سسر کا ادب و احترام کرے گی، تو خدا کی قسم یقیناً ساس اور سسر بھی اپنی بہو کو صرف بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں گے۔ اور جب اس طرح کا گھر کے اندر ماحول پیدا ہو جائے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی۔ قرآن عظیم کی ان آیات کریمہ کو اور احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی دل سے خدمت کرے، بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے کسی کام کا حکم دے تو فوراً اس پہ عمل کرے، بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے اس طرح سمر کر رہے کہ جب اس کے شوہر کی نگاہ اس پر پڑے تو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب وہ بناؤ سنگار کرے تو اپنے شوہر کے لیے کرے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے اس امید پر کہ اللہ نے مجھے بھی بیٹا عطا فرمایا ہے یا کل اللہ اگر مجھے بیٹا عطا فرمائے گا اور پھر جو میں اپنے بیٹے کے لیے بہو لے کر کے آؤں گی تو وہ بھی میری خدمت کرے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی ضرور خدمت کرے گی، کیونکہ خود خدمت کرے گی تو آنے والی بہو بھی اس کی خدمت کرے گی۔ بہترین بیوی وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کو اس طرح خوش رکھے کہ اس کے شوہر کی کسی دوسری عورت کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھے، نگاہ اٹھنا تو درکنار کسی غیر عورت کا دل میں خیال بھی نہ آئے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر اس سے خوش ہو، جس عورت کا شوہر اس سے خوش ہو اس حال میں دنیا سے جائے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو عورت اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا اور خوش تھا۔ تو یہاں تک یہ جو گفتگو ہوئی یہ نیک اور فرما بردار اپنے شوہر کی فرما بردار عورت کی کیا شان ہے اور اس کے لیے کیا انعام ہے، اور بد عمل اور اپنے شوہر کی نافرمان عورت کا کیا انجام ہے، اور بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہے۔ اب آئیے آگے کی مختصر سی گفتگو شوہر کے متعلق کہ سارے حقوق بیوی پر ہی ہیں یا شوہر پر بھی کچھ حقوق ہیں بیویوں کے، شوہروں پہ بھی کچھ ذمہ داری، ان پر بھی حقوق ہیں۔ تو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حقوق میں دونوں برابر ہیں، البتہ فضیلت مرد کو دی گئی ہے لیکن حقوق دونوں کے برابر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ۔ اب وہ حقوق کیا ہیں؟ حدیث پاک ملاحظہ کریں، ابو داؤد شریف جلد اول کتاب النکاح باب حق المرأة علی زوجہا، حدیث نمبر 2142 عن حکیم بن معاویہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما حق الزوجة احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح۔ حضرت حکیم بن معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کا تم پر حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اس کے کبھی چہرے پر نہ مارو اور نہ کبھی اسے برا کہو، یہ بیوی کا شوہر پر حق ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ میں بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، نیکی کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، پھر فرمایا کہ رب کائنات نے کہ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے
تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھے. یعنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو, یعنی ہو سکتا ہے بیوی کی کوئی بات تمہیں پسند نہ ہو, تو اب اس وقت اسی بات کو لے کر اس سے ناراض نہ رہو. اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی, فرمایا ان پر بھی نظر رکھو. اس سے ناراض نہ رہو بلکہ اس کی خوبیوں پر بھی نظر رکھو. اور یاد رکھو عورت کی ایک فطرت ہے, وہ فطرت میرے نبی نے بیان فرمائی. وہ فطرت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 9 سطر نمبر 13 14 15. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن قال يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أقسمت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی. جب مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی تو میں نے اس میں دیکھا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو ناشکری کرتی ہے. صحابہ کرام کی مجلس ہے, پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ناشکری نہیں بلکہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے شوہر کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ساری عمر ان پر احسان کرتے رہو, ساری زندگی تم اپنی بیوی پر احسان کرتے رہو اور پھر کبھی اتفاق ایسا ہو جائے کہ وہ تم سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں تو کہتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی, آخر تم نے میرے لیے کیا ہی کیا, آخر تم نے میرے لیے, آپ کی کچی زبان میں اسی جملے کو لوٹایا. فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی آپ احسان کریں. اچھا یہ عادت عورت کی فطرت ہے اور یہ اکثر کے اندر, ہر ایک کے اندر نہیں. اللہ نے بہت ساری ایسی عورتیں عطا فرمائی جن کو دین کی سمجھ عطا فرمائی. فرمایا اکثر کا یہ حال ہے ساری زندگی آپ خدمت کرتے رہیں, ساری زندگی آپ احسان پہ احسان کرتے رہیں, کبھی کوئی ایسی بات رہ جائے کہ جو پوری آپ نہ کر سکیں تو کہتی ہیں کہ آخر تم نے میرے لیے کیا ہی کیا. اچھا یہی سچویشن آپ کے ساتھ ہو جائے. اچھا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئی بھی ہوگی, خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی شادی سے لے کر اب تک آپ نے جو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری, اس زندگی میں آپ اپنی بیوی پر احسان کرتے رہے, ہر فرمائش پوری کرتے رہے, اور پھر کبھی اتفاق ایسا ہو جائے کہ بیوی نے کوئی فرمائش کی اور کسی مجبوری کی بنا پر وہ فرمائش آپ پوری نہ کر سکیں. اب آپ اپنی بیوی سے آ کر کے کہیں کہ میڈم صاحبہ یہ فرمائش ہم کسی مجبوری کی بنا پر آپ کی پوری نہ کر سکے, زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ آپ کی یہ بھی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اب بیوی اس پر کہے کہ بات نہیں, یہ ٹھیک ہے, ویسے بھی آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا, سارے احسانات پر پانی پھیر دیا, ساری زندگی احسان پر احسان کی, ساری فرمائشیں پوری کی, سب پر پانی پھیر دیا. تو اس وقت جب بیوی یہ کہے کہ جب آپ ساری زندگی احسان پر احسان کرتے رہے, صرف ایک فرمائش وہ بھی کسی مجبوری کی بنا پر پوری نہ کر سکے, اس پر بھی بیوی یہ کہے کہ آخر آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, تو اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اچھا اگر غصہ آئے گا تو اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور حضور کا یہ فرمان سنیں. بخاری شریف جلد اول کتاب الانبیاء باب خلق آدم و ذریتہ صفحہ نمبر 469 سطر نمبر 13-14. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو.
عورت پیدا کی گئی ہے پسلی سے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو توڑ دو، اور اگر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو اس لیے حکم میرا یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ عورت کتنی بھی سیدھی کیوں نہ ہو، سیدھی سمجھتے بھولی، عورت کتنی ہی بھولی کیوں نہ ہو، عورت کتنی ہی سیدھی کیوں نہ ہو، وہ کبھی نہ کبھی ضرور ٹیڑھی ہو جائے گی، کیونکہ عورت پیدا کی گئی ہے پسلی سے، اور پسلی ہوتی ہے ٹیڑھی۔ اب اس کو زبردستی سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو زبردستی آپ سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو توڑ دو گے۔ اب توڑنے سے مراد یہ ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی، رشتہ ٹوٹنے کا وہاں جو ہے اس سے مراد۔ فرمایا توڑ دو گے اس کو، فرمایا نرمی سے کام لو گے تو کار آمد ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں داخل ہے ٹیڑھا، اگرچہ وہ بھولی ہے، اگرچہ وہ سیدھی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ضرور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ فرمایا تم نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو گے تو کار آمد رہے گی۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں اگر کبھی بیوی ٹیڑھی ہو جائے، اگر کبھی بیوی کو غصہ آ جائے، تو اب میرا حکم یہ ہے کہ جب بیوی کو غصہ آئے اور بیوی کے غصے پر جب آپ کو غصہ آنے لگے، تو میرے نبی فرماتے ہیں تم صبر کر لو، تم کیا کر لو، صبر کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر بیوی کو غصہ آ جائے، بیوی بگڑ جائے، اب شوہر اگر صبر کر لے اور باہر نکل جائے کچھ دیر کے لیے، اور باہر سے کچھ دیر کے بعد آئے، جب تک بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو اور پھر آ کر کے پوچھے کہ آپ کیوں اتنا پریشان تھی، بتائیے کیا پریشانی ہے، تو بولیے بات آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی، بات نہیں ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کبھی بیوی کو غصہ آ جائے اور بیوی کے غصے پر آپ کا دماغ کھولنے لگے، فرمایا تم صبر کر لو۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں ادھر شوہر صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں بہنیں یہ نہ سمجھیں شوہر کے سر پہ سوار ہو جائیں اور کہیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو صبر کرو، اب جنت میں جانا ہے تو صبر کرو۔ تو میرے نبی کا یہ فرمان میری ماں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ ترمذی شریف جلد اول ابواب الرضا صفحہ نمبر 219 سطر نمبر 25 میرے نبی فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لاهلها۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کی تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اور نماز میں بھی سب سے افضل ترین جو رکن ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، ایک عورت اپنے شوہر کو سجدہ تو نہیں کر سکتی، البتہ شوہر کے حکم کی فرما برداری اس پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری۔ بس آخری جملہ پھر میرے نبی فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ مسلمانوں میں کامل الایمان وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو، جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہو، جو اپنے اخلاق میں سب سے عمدہ ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر، اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر۔ اب جو شوہر چاہے کہ مجھے اپنی بیوی کے لیے بہتر بننا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا، اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کامل الایمان شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا شوہر ہوتا کیسا ہے، بہترین شوہر ہوتا کیسا ہے، بہترین شوہر کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھنا بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے، بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا
کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی تیز مزاجی اور اس کی ناراضگی پر صبر کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمول سی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی مصیبتوں میں اور رنج و غم میں دلجوئی کرے اور بیمار پڑ جائے تو تیمارداری کر کے وفاداری کا ثبوت دے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر کے دینداری کا سبق دے، پردے میں رکھ کر کے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور اسے شریعت کی راہ پر چلائے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کو حلال رزق کما کر کے کھلائے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو خرچ دینے میں اپنی حیثیت کے مطابق کنجوسی اور بخیلی نہ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے مائکے والوں یعنی پیر والوں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے